بسم اللہ. تو حدیث مسرات کے اوپر جو مالکیہ کے یا احناف کے جو اہم اعتراضات ہیں نا، تو بڑی انتہائی اختصار کے ساتھ ابن رشد نے سارے یہاں ذکر کر دیے ہیں. دیکھیں، کہتے ہیں جی وقال ابو حنیفہ و اصحابہ، ابو حنیفہ اور اصحاب رحمہ اللہ کہتے ہیں تصریح عیب ہے ہی نہیں. کیوں؟ دلیل نمبر 1، پہلی دلیل کہ اتفاق ہے اس پر. کہتے جب انسان کوئی بھی بکری خریدتا ہے، آگے اس کا دودھ تھوڑا نکل آیا تو یہ تو کوئی عیب نہیں ہے. جانور خریدتا ہے بندہ اور لے جاتا ہے، دودھ تھوڑا نکل آتا ہے، اندازہ غلط ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عقلی دلیل تھی. پہلے نمبر پر کہہ دی یہ عقلی دلیل. تو اب یہ دیکھیں آپ، یہ حضرات حالانکہ اپنے آپ کو جو ہے نا اہل العقل کہلواتے ہیں کہ ہم عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. اب کہاں تصریح اور کہاں یہ بات؟ بھئی کوئی بکری خرید کے جاتا ہے تو نہ اس نے ادھر تصریح کیا ہوا ہے نہ کچھ، اس نے اپنا اندازہ لگایا، ٹھیک ہے غلط ہو گیا. لیکن یہاں پر تو اس نے خود گڑبڑ کی ہوئی ہے، ایک ٹائم 2 ٹائم کا دودھ نکالا ہی نہیں، اب وہ پستان بھرے پڑے ہیں. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات؟ ان میں آسمان زمین کا فرق ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ بات درست نہیں. قالو، انہوں نے کہا اب یہ حدیث المسرات، اب حدیث مسرات تو ان کے خلاف جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں حدیث مسرات ضروری ہے اللہ یوجب عملا، یہ عمل کا تقاضا نہیں کرتے. کیوں؟ لمفارقتہ الاصول، یہ اصول کے خلاف ہے. حدیث مسرات ایک نہیں کئی اصولوں کے کیا ہے خلاف ہے. اس لیے جو ہے نا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. حالانکہ خلاف نہیں ہے، یہ محض شبہات ہے، اور شبہات کی بنیاد پر انہوں نے جو محکم حدیث قطعی حدیث ہے اس کو چھوڑا ہے. یہ وہی بات ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، محکم کو چھوڑا ہے اور متشابہ کے پیچھے لگے ہیں، شبہات ہیں. اب وہ کیا ہے جی؟ پہلی دلیل، پہلا ضابطہ جو شریعت کا جس کے خلاف جاتی ہے، کہتے دیکھو جی یہ معارض نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے الخراج بالزمان، بس اور لیکن الخراج بالزمان اس کے خلاف ہے، اور یہ اصل ہے متفق علیہ. کس طرح خلاف ہے؟ دیکھو جی یہ حدیث کہتی ہے کہ الخراج بالزمان، منفعت چٹی کے ساتھ ہے، جس پر چٹی پڑے تو فائدہ بھی وہی اٹھا. ٹھیک ہے نا؟ اب مشتری مسرات جانور لے کر گیا ہے، اب اس دوران اگر جانور مر جاتا تو کس کا مرتا؟ بائع کا کہ مشتری کا؟ مشتری کا. نقصان ہوتا تو مشتری کا ہوتا. تو جب نقصان مشتری کا ہے تو پھر جو اس نے دودھ پیا ہے تو دودھ بھی پھر مشتری کا ہے. یہ ایک سا کس چیز کا دے رہا ہے؟ سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایک سا واپس کرنا کھجوروں کا، یہ الخراج بالزمان کے کیا ہے خلاف ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ان دونوں میں تضاد ہے ہی نہیں، تضاد نہیں ہے. کیوں؟ الخراج بالزمان کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے غلام خریدا اور غلام کے اندر عیب تھا، مشتری کو عیب کا پتہ نہیں چلا. اب مشتری نے غلام سے کوئی دن کام شام کروایا، پھر اس کو عیب کا پتہ چلا تو مشتری نے غلام واپس کیا.
تو بھائی کہنے لگا جی یہ ٹھیک ہے جی، میرا غلام مجھے واپس کر رہا ہے ایپ کی وجہ سے، تو 2 دن ایدی کمائی بھی تو کھا دی ہے، مشتری نے 2 دن کمائی بھی تو اس کی کھائی ہے، وہ بھی واپس کرے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الخراج بالزمان، کہ اس نے کمائی کھائی ہے تو اگر اس دوران وہ کچھ بھی ہو جاتا غلام کا تو نقصان بھی تو اسی کا ہونا تھا نا، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے اصل پس منظر۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ الخراج بالزمان حدیث مسرات کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں خلاف نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سا دیا جا رہا ہے یہ اس دودھ کا بدل ہے جو بائی کے ہاں بنا تھا، جو 2 ٹائم اس نے نہیں دوہا تھا۔ یہ سا کس دودھ کا ہے؟ جو 2 ٹائم اس نے نہیں دوہا تھا اور وہ ماشاءاللہ خوب بھرے پڑے تھے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ والی جو منفعت ہے یہ منفعت تو بائے کے ہاں پیدا ہوئی تھی، جبکہ الخراج بالزمان میں جو منفعت ہے وہ منفعت مشتری کے ہاں بنی ہے۔ ہائے ہائے، گل نہیں بنی، مزہ خراب کرتا بولے جی شان، جدو پہلے تو توجہ نہیں کرنی تے پھر نقطہ تک خربان ہو گیا نا، ہوڑ پوری توجہ ہے۔ وہ بتایا کہ پہلے جو منفعت جس کا وہ ساتھ دیا جا رہا ہے وہ منفعت کہاں بنی ہے؟ بائے کے ہاں، کہ بائے کے ہاں جو دودھ بنا تھا ساتھ تو اس کا دیا جا رہا ہے، وہ منفعت بائے کے ہاں بنی ہے۔ الخراج بالزمان والی منفعت مشتری کے ہاں بنی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، کہاں دونوں ایک جیسے ہیں کہ آپ کہیں یہ اس کے خلاف جا رہی ہے؟ کوئی خلاف، وہ الگ شکل ہے اور یہ الگ شکل ہے، بات سمجھ آئی کہ؟ دوسرا جواب بالفرض اگر اس کو تضاد سمجھ بھی لیا جائے حدیث مسرات اور الخراج بالزمان کے اندر، تو پھر جو تعارض کی جو کیا ہے تطبیق نہ ہو تو پھر ترجیح ہے، تو یہاں ترجیح دی جائے گی پھر حدیث مسرات، یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی ہے، اور الخراج بالزمان یہ حسن درجے کی روایت ہے، تو پھر بھی حدیث مسرات کو فوقیت ہے، نہ کہ الخراج بالزمان کو فوقیت ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یعنی بالفرض تضاد سمجھے بھی تو تضاد کا کیا حل ہے، تو اس تضاد کے حل کے ترجیح کے بھی قواعد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ترجیحی قواعد کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ صحت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجہ وہ مسرات کا ہے، پھر بھی مسرات کامل ابن بنتی ہے وہ نہیں، تو تم مسرات کو چھوڑ رہے ہو، الخراج بالزمان کو لے رہے ہو، تو بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ یہ اچھا جی، دوسرا کہتے دیکھو جی یہ معارض ہے کس کے؟ فی معارضۃ منع بیع طعام بطعام نسیۃ، طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ادھار، طعام کا طعام کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اور وہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ ادھار، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ، اور یہ بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ کس طرح جی کہ مشتری نے جو ہے نا یہ مسرات جانور لیا ہے، سمجھنے کہ نہیں، تو اس کا دودھ لیا، مسرات آیا تو دودھ بھی اس کا ساتھ آیا ہے، سمجھنے کہ نہیں، تو یہ دودھ تبادلہ کس کا ہے؟ سا کا، کہ بعد میں اس کے بدلے سا دیا جا رہا ہے نا، اس دودھ کا متبادل، اس نے جو دودھ پیا ہے متبادل کیا دے رہا ہے؟ وہ سا دے رہا ہے، کہ جانور بھی واپس کرے گا اور ایک سا بھی واپس کرے گا، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟
تو اب یہ دودھ بھی ایک طرح کی چونکہ خوراک ہے، یہ بھی ایک طرح کا طعام ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، اور تمر یہ بھی طعام ہے، سمجھ رہی کہ نہیں. تو طعام کا طعام کے ساتھ گویا کہ تبادلہ ہوا ہے، اور وہ کیا ہوا ہے، نصیحتاً، کہ دودھ اس نے پہلے لیا ہے اور سات تمر وہ بعد میں دے رہا ہے، جبکہ طعام کا طعام یہ اموال ربویہ میں سے ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اعتراض بھی درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں بے نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں تو بے فسخ ہو رہی ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو طعام بھی طعام نسیہ تو تب منع ہے جب بے ہو رہی ہو. یہاں بے ہو رہی ہے کہ بے فسخ ہو رہی ہے؟ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ دو تیسری ان کی تقریر کہتے ہیں ومنہا، اسی طرح ایک اور ضابطے کے خلاف ہے کہ اصل متلفات جو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں ان میں کیا ہے، یا اما القیم و اما المثل، یا قیمتیں دی جائیں یا کیا دی جائے، مثل دی جائے. سمجھے؟ یا پیسے دو، دودھ بھی ہے تو دودھ کے بدلے یا دودھ دو مثل سوری، یا دودھ کے بدلے پیسے دو مثل معنوی. تو اعطاء صاع من تمر فی لبن، تو دودھ کے بدلے ایک سا کھجور دینا یہ نہ قیمت ہے نہ مثل ہے، یعنی نہ یہ مثل سوری ہے اور نہ یہ مثل معنوی ہے. جواب یہ کہنا ہے کہ متلفات کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہیں، اما القیم و اما المثل، اما القیم و اما المثل. یہ جو حصر ہے یہ درست نہیں ہے، یہ حصر یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اب قتل خطا ہو جائے تو اس میں کفارہ کیا ہے، اونٹ دیے جاتے ہیں دیت میں، سمجھے کہ نہیں. اور یہ جو اونٹ ہے، سمجھے کہ نہ یہ مثل سوری ہے نہ ہی یہ کیا ہے، مثل معنوی ہے. بس کیا نہیں نا، ضابطہ تو عام ہے، متلفات میں یا قیم ہے یا مثل ہے، تو ادھر بھی تو جان تلف ہوئی ہے نا، تو وہاں تو نہیں ہے نا مثل سوری. اس کا معنی کیا ہوا کہ متلفات کے اندر یہ کوئی حصر نہیں ہے کہ یا قیم مثل سوری یا مثل معنوی. اس سے ہٹ کر بھی جو شارع فیصلہ کرے وہ دیا جا سکتا ہے. بات سمجھ رہی کہ باقی یہاں ایک فقہی بحث وہ تو آپ پڑھ لیں گے یا پڑھی ہوگی کہ بھئی تمر ہی ضروری ہے یا تمر کی جگہ، جیسے ہمارے ہاں تمر نہیں، ہمارے ہاں گندم ہے، تو اس میں راج ہی دیتے ہیں کہ اہل علاقہ کے اندر جو خوراک ہو، تو ہمارے ہاں ساگ گندم دی جائے گی، تو جہاں چاول ہے تو وہاں چاول دیا جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جو تمر کا ذکر آیا ہے یہ جو ہے نا ذکر بعض افراد العام کے قبیل سے ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ بعض روایات میں ہے طعام دے اور بعض میں تمر ہے، تو اس طرح کی جو صورت ہے یہ تخصیص کی نہیں بلکہ ذکر بعض افراد العام لا يدل على التخصیص بل يدل على التعمیم. اچھا 4 ومنها بیع الطعام المجهول، یہ مجہول طعام کی بیع ہے. مجہول یعنی الجزاف، یعنی جزاف کی بیع ہے مکیل معلوم کے ساتھ. اب وہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا کتنا ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر وہ مجہول ہے مقدار اس کی، لیکن ادھر ایک ساتھ تمر یہ معلوم ہے. تو یہ مجہول کی معلوم مکیل کے ساتھ جو ہے نا بیع ہو رہی ہے. لأن اللبن، اس لیے کہ دودھ الذي دلس به البائع، جس میں بائع نے تدلیس کی ہے، اس کی مقدار معلوم نہیں ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ نیز وہ کم بھی ہو سکتا ہے، یکسر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. والعوض هنا محدود، لیکن جو عوض ہے معاوضہ یعنی سا والا وہ یہاں کیا ہے، مقرر ہے. تو اس
اس کا جواب بھی وہی ہے جو اوپر دیا، کیا کہ یہ بے نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، فسخ ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ولیکن الواجب، اب یہ کتنے بیان کیے؟ 4۔ اب ابن رشد کہتے ہیں ولیکن الواجب سے، ابن رشد نے بڑی شاندار بات کی ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ مستثنا کیا جائے اس کو ان تمام اصول سے۔ سیدھا کہو بھی ٹھیک ہے وہ اصول ہے تو یہ بھی ایک اصول ہے، وہ شارح نے بیان کی ہے تو یہ بھی ایک اصل ہے، یہ بھی شارح نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ لموضع صحت الحدیث، کیونکہ حدیث ٹھیک ہے، حدیث مسرات کے اندر حدیث کیا ہے، بالکل درست ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ گویا کہ ابن رشد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسرات والا حکم ہے، یہ تصریح والا، یہ امر تعبدی ہے۔ یہ تو ابن رشد کی بات ہے، لیکن اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث کے بھی مطابق ہے اور یہ عقل کے بھی مطابق ہے۔ اسے تعبدی وہ ہوتا ہے نا جو عقل میں نہ آئے۔ ہم کہتے ٹھیک ہے حدیث نے کہا سامن تبر دینا ہے، اور یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے، اور یہ ابن قیم نے اعلام کے اندر کیا ہے نا کہ یہ کوئی عقول کے خلاف نہیں ہے یہ حدیث، سمجھ نہیں کہ عقل کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ سیدھی بات ہے کہ یہ اس دودھ کا بدل دیا جا رہا ہے جو دودھ بائے کے ہاں بنا ہے۔ باقی تو مقدار کی کہتے ہو، مقدار کم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے دودھ کی، ٹھیک ہے، تو لیکن جب اختلاف ہو جائے تو پھر جو فیصل حکم دے تو اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب شارع نے کہہ دیا ہے تو اس پر بائع بھی راضی، مشتری بھی راضی کہ شارع کا فیصلہ ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، تو اس میں جھگڑا ختم۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ صرف ابن رشد تو کہتے ہیں نا امر تعبدی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ تعبدی نہیں ہے، سمجھ نہیں کہ نہیں، بلکہ یہ عقل کے بھی عین مطابق ہے۔ باقی بخاری میں آپ پڑھیں گے، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث مسرات کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود کا بھی یہی فتویٰ کہ تم کہتے ہو قیاس عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، قیاس کے خلاف ہے، تو جو سید الفقہاء ہے تمہارے نزدیک ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری پھر ان کو تھوڑا سا دکھتے ہیں نا۔ امام بخاری کہتے تو کچھ نہیں، خاموشی سے اثر ذکر کر دیا ہے۔ حدیث مسرات کے بعد اوروں کا فتویٰ بھی ذکر کر سکتے تھے نا، عبداللہ بن مسعود کا ہی کیا ہے، سمجھ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہذا کانہ، یہ گویا کہ لیس من ھذا الباب، نتیجے کیا نکلے، یہ اس باب سے نہیں ہے، یعنی مسرات اس باب سے مراد عیوب کا چیپٹر ہے نا، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص حکم ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی ایک اصل ضابطہ ہے، ولیکن اضطرد الیہ القول، لیکن اس کی طرف بات ہو گئی ہے، فلنرجع، یعنی ضمناً پھر وہ اعتراض آ گئے ہیں، اب ہم لوٹتے ہیں وہ جو ہم پہلے باتیں کر رہے تھے نا، عیوب کا ذکر ہو رہا تھا نا، اب دوبارہ ہم عیوب کی بات کرتے ہیں۔ کہتے لا خلاف عندهم فی العور کانا والعمی نابینا وقطع الید، ہاتھ کٹا ہوا، پاؤں کٹا ہوا، یہ عیوب مؤثرہ ہیں۔ اسی طرح بیماری ہو، کسی بھی عضو میں بعد میں بیماری ثابت ہو گئی یا پورے بدن کے اندر، بڑھاپا مال کی مذہب میں عیب ہے، رائحہ میں، خوبصورت لونڈی میں، اس وقت تو اس نے جناب کلر شلر لگایا ہوا تھا، جناب پپو لگ رہی تھی، تو ہفتے بعد پتہ چلا یہ تو اندر سے اب دادی اماں نکلتی آ رہی ہیں، پپو کی امی تو پھر یہ عیب ہے، پھر یہ کہ کون ہونا جڑا نا ہر مہینے کلر دا جڑا نا خرچہ بھی کرے نا، یہ عیب واپس ہوگی۔ اور ایک بھی کہا کہ لا باس بالیسیر منہ، یہ تھوڑے بہت میں کوئی حرج نہیں، بال یہ تو جوانوں کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح استحاضہ یہ عیب ہے پھر رقیقی، رقیق میں، غلام یعنی لونڈی میں، لونڈی لی اب بعد میں وہ مستحاضہ نکل رہی ہے، سمجھ رہی کہ نہیں، تو اب وہ دوسری خدمت تو ہو سکتی ہے باہر کی، خارجی تو ہو سکتی ہے، داخلی خدمت تو پھر
سمجھیے کہ نہیں، وہ تو مشکل کام ہے۔ رقیق میں، اچھا، والوخش، یہ اس کا عطف ہے پیچھے استحاضہ پر، یعنی اسی طرح جیسے استحاضہ عیب ہے، اسی طرح وخش بھی عیب ہے۔ وخش بھی کیا ہے؟ عیب ہے، یعنی کبھی شکل۔ تو یہ تو اب واضح ہے نا کہ وہ اتنا میک اپ تھاپ دیتی ہیں، سمجھ رہی کہ نہیں؟ پہلے حقیقت کچھ ہوتی ہے، بعد میں کچھ ہوتا ہے۔ وہ کئی تو اتنا تاپ دیتے ہیں، بعد میں بیچاری عورتیں خود وہ جب وہ منہ دھونے لگتی ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، وہ ملبہ ہی نہیں اترتا جو اوپر چڑھا ہوا تھا۔ واقعی ایسے ہے۔ تو اب اس کے لیے اب دیکھیں نا، اب لوگوں کے کمانے کے کام، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اب اس کے لیے انہوں نے پھر چونکہ پھر اب مسلسل دھونا، وہ چپک جاتا ہے، نہیں اترتا، صابن سے بھی نہیں اترتا، یعنی ایسے ایسے مواد ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر ایک الگ سے کیمیکل بنائے ہوئے ہیں کہ پھر یہ آپ استعمال کرو، پھر جلدی اتر جائے گا۔ سمجھے کمانے کے ڈھنگ، سمجھے کہ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر 70 سے 80% کمائی کی پروجیکٹ عورت ہے۔ اس کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک حصے کی انہوں نے کمائی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اور اس پوری انڈسٹری کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایک پردہ ہے۔ تو یہ پردہ صرف یہ نہیں کہ ان کے آزادی کا مسئلہ ہے، یہ ان کا معاش کا مسئلہ ہے، کہ یہ جو پردہ ہے، یہ جو ان کی لاکھوں اربوں کی انڈسٹری ہے نا، یہ اس کے اوپر لات مارتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے یہ پردے کے خلاف ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جنہیں پردہ کرنا ہے، سمجھے کہ نہیں، انہوں کا دی ضرورت ہے کہ جڑا ناخن میرے انج ہونی چاہیے نے، کمر والے انج ہونی چاہیے نے، اتو انج ہونی چاہیے، سمجھ جدو پردہ اترنا ہے پھر تو انہیں کہنا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وکھو وکھ ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ پردہ ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، کفار کے لیے۔ وَكَذَلِكَ ارتفاع الحیض، اسی طرح حیض کا ختم ہو جانا یہ عیب ہے، کیونکہ پھر بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ بھی رولا ہے، جب بچے کا موڈ بن جائے کاکا کاکی دا وہ نہیں ہونا، یہ بھی عیب ہے۔ پھر مشہور من المذہب وَالزَّعْرُ عَیْبٌ، گنجا ہونا بھی عیب ہے۔ اللہ، علامہ ذیشان، گنجا ہونا بھی عیب ہے، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو پہلے تو لوڈی نے ویگی شکل لائی ہوئی، پپو، سمجھ رہی کہ نہیں؟ وہ تو ہوا چل رہی تو پھر پتہ چلا تو ٹکلی نکل رہی۔ اور جیڑے جذبات ہے سی جنہیں تیزی نال ابھرے سے اس تو زیادہ تیزی نال بہ گئے۔ ہاں، لڑکی کے لڑکے واسطے بھی جب پھر رشتے بھی نہیں لبتے ٹکلیاں نو، کئی ایسے واسطے بھی جگہ تھا رشتے نہیں ہوتے کہ یہ بندہ گنجا ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ اچھا، ایسے کہتے امراض الحواس، حواس والے امراض، سمجھے کہ یہ حواس خمسہ ان میں کوئی مسئلہ ہے یا باقی اعضاء میں بالاتفاق۔ کہتا اب کیا کیا بتائے، قصہ مختصر مال کی مذہب کی بنیاد ہے ہر وہ عیب جو قیمت میں اثر انداز ہو۔ اصل ضابطہ یہ ہے، یہ تو 15 16 17 عیب ویسے بتائے ہیں، اصل جسے قیمت میں فرق پڑے، یعنی کوئی بھی جو کمی ہے تو وہ عیب ہے۔ اسی طرح بستر کے اندر پیشاب کر دینا یہ بھی عیب ہے۔ لونڈی یا غلام لے کر آیا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کئی عورتیں بھی بڑی عمر میں بھی ہو جاتی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر بھی یہ بھی عیب ہے۔ وہ بھی قال الشافعی، اور کئی بندے حساس ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے تو بہت بڑا عیب ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں تو رجل جارے تو بھی جاریہ واپس کی جائے گی، غلام نہیں۔ کیوں؟ غلام موت کرے گا تو انہوں نے کہا کہ چل خود تو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لا يرد له والتانیث فی الذکر، مذکر میں مؤنث، اور والتذکیر فی الانثی، انثی میں مذکر، سمجھ رہی کہ نہیں؟ لے آتا ہے کہ جب یہ کڑی ہے تو اگے کچھ اور،
سمجھ رہی کہ یا پھر معاملہ بین بین ہے، لا الہ الا ولا الہ ہے اور کدھر ٹکرا مارے ہے یہ بھی کیے ایک عیب، یہ تو عیب کبیر ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں ھذا کلو فی المذہب الا ما ذکرنا فیہ الاختلاف، جو چند بیان کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہری باطنی کسی بھی قسم کا عیب جس سے قیمت میں فرق پڑتا ہے یا مشتری جس مقصد کے لیتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو وہ چیز واپس ہوگی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟